اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین و ناظرین، مقام و مرتبہ، عزت و شان، تقدس و حرمت کے اعتبار سے پہلی مسجد مسجد حرام شریف ہے جو مکۃ المکرمہ شہر میں ہے، جو حرمت والا شہر ہے۔ پھر مسجد نبوی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں ہے، مسجد نبوی شریف۔ تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ تینوں مساجد کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کو جاتے ہوئے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہم السلام کی نماز کی امامت فرمائی، اور حضور علیہ السلام کا لقب مبارک امام الانبیاء ہے۔ یہ شرف صرف اسی مسجد مبارک کو ہے کہ بیک وقت تمام انبیاء علیہم السلام نے اس مسجد میں باجماعت نماز ادا کی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنایا۔ بیت المقدس کی سرزمین جہاں مسجد اقصیٰ موجود ہے، ایسی دھرتی ہے جو ہزاروں انبیاء علیہم السلام کا مسکن رہی ہے، اور سینکڑوں انبیاء کرام کے بچپن کا گہوارہ ہے، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سارے انبیاء کو تاج نبوت سے سرفراز فرمایا اسی شہر مقدس میں۔ یہاں پر انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں ہزاروں معجزات رونما ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اسی جگہ پر بیٹے حضرت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام کی خوشخبری ملی، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عطا ہوئے۔ یہ مسجد کئی دفعہ آباد ہوئی اور کئی دفعہ اسے اغیار نے تباہ و برباد کر دیا۔ مسجد اقصیٰ مدینہ القدس یعنی شہر القدس کے دامن کوہ میں بنائی گئی۔ اس کا نام بیت المقدس ہے، یعنی پاک کرنے والا گھر، جس میں گناہوں سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ پہلا قبلہ اور تیسرا حرم شریف ہے۔ حضرت رحمت عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا راستہ ہے۔ ان تین مساجد میں سے ایک ہے جن کے علاوہ کسی مسجد کی طرف ثواب اور تعظیم کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پر جائیں گے تو ہماری نمازوں کا ثواب زیادہ ہوگا۔ ان تین مساجد میں سے ایک مسجد ہے جن کے علاوہ کسی مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا۔ روئے زمین پر مسجد حرام خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقتہ نماز با جماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے۔ یہ مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپا چپا پر انبیاء کرام علیہم السلام کے نشان موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا کر بکھرے ہوئے ہیں۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، جسے القدس اور یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک پرانا شہر، دوسرا نیا شہر۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے، اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں۔ گنبد صخرہ، اس کی تعمیر 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 68 ہجری بمطابق 688 عیسوی میں شروع کروائی، جو 4 سال میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔
گنبد صخرہ زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی عمارت ہے۔ ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ اسی صخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہم السلام ہے، جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 14 ہجری بمطابق 636 میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی منزل کو تلاش کیا کہ میرے آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام سے آسمانوں کی طرف گئے تھے۔ اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا، سبحان اللہ۔ وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور وہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا، پھر خود نماز پڑھائی۔ یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔ مسجد اقصیٰ کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے۔ 23 مرمری اونچے ستونوں اور 49 چوکور چھوٹے ستونوں پر کھڑی یہ عمارت 705 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی تھیں۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں، جن میں سے 7 شمال میں اور 5 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر 1035 عیسوی کی ہے۔ اس مسجد میں 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا۔ ہزارہا مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجا میں تبدیل کر دیا گیا۔ 12 اکتوبر 1187 یعنی 1187 عیسوی کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصیٰ عیسائی قابضین سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی بطل جلیل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ عظیم الشان نادر ممبر سلطان صلاح الدین نے حلب میں تیار کرا کے مسجد میں نصب کیا۔ 15 اگست 1967 عیسوی بڑے کرب کا دن تھا جب ایک آسٹریلوی یہودی سیاح مائیکل روہن نے اسرائیلی حکومت کے ایما پر مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی، جس سے جنوب مشرق سمت کی چھت شہید ہو گئی اور سلطان کا وہ نادر یادگار ممبر جل کر راکھ ہو گیا۔ مسجد اقصیٰ کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن پاک میں 4 مقامات پر سرزمین شام کو بابرکت زمین کہا گیا ہے۔ نزول قرآن کے وقت ملک شام موجودہ شام سے بہت وسیع تھا۔ موجودہ فلسطین بھی اس کا ایک حصہ تھا۔ مسجد اقصیٰ شام کی اسی بابرکت سرزمین میں واقع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ سورہ آراف۔ اس آیہ مبارکہ میں حضرت سلیمان کے دور میں موجود بنی اسرائیل کی اس عظیم سلطنت کی طرف ارشاد ہے جو کہ اس زمانے کے شام اور اس کے گرد و نواح۔ اس آیہ مبارکہ میں حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے دور میں موجود بنی اسرائیل کی اس عظیم الشان سلطنت کی طرف اشارہ ہے جو کہ اس زمانے کے شام اور اس کے گرد و نواح پر مشتمل تھی۔ اسی طرح ارشاد باری تعالی ہے، ہم نے ان کو یعنی ابراہیم نبی علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی، ایک ایسی سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے برکت رکھ دی ہے۔ سورہ انبیاء۔ اس آیہ مبارکہ کے الفاظ العالمین سے واضح ہوتا ہے کہ سرزمین فلسطین اور شام کی برکات
کسی خاص جماعت، قوم یا مذہب کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ یہود کا یہ خیال ہے کہ اس سرزمین کی برکات ان کے لیے مخصوص ہیں، بلکہ اس سرزمین کی برکت تمام اقوام، مذاہب اور تمام جماعتوں کے لیے ہیں۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز و تند ہوا کو مسخر کر دیا تھا، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی کہ جس میں ہم نے برکت رکھ دی ہے، یہی پاک سرزمین ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، ہم نے ان یعنی قوم سبا کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان کہ جن میں ہم نے برکت رکھ دی ہے کچھ نمایاں بستیاں بنائی تھیں۔ اس آیہ مبارکہ کے الفاظ القرآن سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ برکت صرف فلسطین کی بستی میں نہیں رکھی تھی، بلکہ ان تمام بستیوں میں رکھی گئی جو کہ سرزمین شام میں واقع ہیں۔ یعنی شام کی سرزمین کو بھی اللہ رب العزت نے برکت والی بنایا۔ مسجد اقصی کے ارد گرد کی سرزمین بھی بابرکت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے، یعنی پوری مسجد اقصی کے ارد گرد کی وادیاں، بستیاں، ان کو بھی اللہ رب العزت نے بابرکت بنا دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر انبیاء علیہم السلام کے مزارات ہیں، شہداء کے مزارات ہیں، صدیقین کے مزارات ہیں، اللہ کے پاک ولیوں اور محبوبوں کے مزارات ہیں، اس لیے اللہ نے بابرکت بنا دیا ہے اردا گرد کی سرزمین کو بھی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد سے سرزمین یعنی فلسطین و شام کا علاقہ بھی بابرکت ہے۔ مسجد اقصی ارض مقدسہ ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن پاک میں موجود ہے، اے میری قوم کے لوگوں، داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ سورہ مائدہ۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ارض مقدسہ سے مراد شام ہے۔ مسجد اقصی روئے زمین پر بیت اللہ کے بعد دوسری مسجد ہے کہ جس کو عبادت الہی کے لیے تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد اقصی۔ میں نے عرض کیا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 سال۔ سنن نسائی کے اندر اس کا نمبر 690 ہے، حدیث مبارکہ۔ مسجد اقصی کی طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصی ان 3 مساجد میں شامل ہے جن کا تبرک حاصل کرنے کے لیے یا ان میں نماز پڑھنے کے لیے یا ان کی زیارت کے لیے سفر کو مشروع قرار دیا گیا ہے۔ آپ علیہ تحیت والسلام کا ارشاد مبارک ہے، 3 مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا قصد کر کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک میری اس مسجد کا یعنی مسجد نبوی کا، مسجد حرام کا اور مسجد اقصی کا۔ صحیح بخاری نمبر حدیث کا 1199، صحیح بخاری نمبر 1189۔
اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ 3 مساجدوں کے علاوہ کسی مسجد کا قصد کر کے جانا شرعاً جائز نہیں ہے کہ فلاں مسجد میں جائیں گے تو ہمیں ثواب زیادہ ملے گا۔ ہاں، اگر وہاں پر اللہ کا کوئی پیغمبر ہے، نبی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے روضہ مبارک کے ساتھ مسجد ہو، یا کسی اور پیغمبر یا اللہ کے کسی محبوب یا صحابی کے روضے کے پاس مسجد ہو، تو اس مسجد کا قصد بھی نہیں، ہاں اللہ کے اس ولی کی زیارت کا قصد کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، ان کے مزار شریف کی زیارت کا قصد لے کر کہ وہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، تو ان کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جانا یہ شرعاً جائز ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ان کی مسجد میں ثواب زیادہ ہوگا، یہ نہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ جو ابھی پڑھی ہے یہ اس طرف روشنی ڈال رہی ہے کہ 3 مساجد ہیں کہ زیادہ ثواب کی غرض سے ان کی طرف سفر کرنا قصد کر کے کہ ان میں ثواب زیادہ ہوگا، وہ صرف 3 ہی مساجد ہیں۔ مسجد اقصی ان مساجد میں سے ہے جسے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام نے تعمیر کیا۔ طبرانی کی ایک روایت کے مطابق حضرت داؤد نے بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بنیادیں رکھیں، پھر اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی کی کہ میں مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں مکمل کرواؤں گا۔ فتح الباری۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ تو صحیح حدیث میں مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے 3 چیزیں مانگی۔ وہ لوگوں کے مقدمات کے ایسے فیصلے کرے جو اس کے فیصلے کے موافق ہوں، یعنی بالکل درست، جو اللہ چاہتا ہے اللہ کی رضا کے مطابق، تو انہیں یہ چیز عطا کر دی گئی۔ نیز انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی سلطنت مانگی جو ان کے بعد کسی کو نہ ملی، تو انہیں یہ بھی دے دی گئی۔ اور جس وقت وہ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز کے لیے آئے تو اسے اس کے گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے کہ وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا۔ سبحان اللہ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 693 693۔ مسجد اقصی ان 4 جگہوں میں سے ایک جلیل القدر جگہ ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور وہ ہیں مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، مسجد اقصی اور مسجد طور۔ حضرت جنادہ بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا دوست ایک صحابی کے پاس گئے اور عرض کیا، ہمیں ایسی حدیث سنائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے سنی اور خود سنی ہو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان کھڑے تھے اور فرمانے لگے، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ 3 بار ایسا ہی فرمایا، میری امت کے لوگوں، وہ تم میں نکلے گا اور گنگریالے بالوں والا اور گندمی رنگ کا ہوگا، اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی نہیں ہوگی، اس کے پاس جنت اور جہنم ہوگی، اس کے پاس پانی کی نہر اور روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، اسے اتنی طاقت اور قوت دے دی جائے گی کہ ایک جان کو قتل کر کے اسے زندہ بھی کر سکے گا۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا لیکن زمین سے کوئی چیز نہیں اگے گی۔ وہ زمین میں 40 دن ٹھہرے گا، یہاں تک کہ ہر جگہ پہنچ جائے گا۔ وہ 4 مسجدوں کے قریب بھی نہیں آ سکے گا، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد مقدس اور کوہ طور۔ عزیزان گرامی قدر،
اس مسجد شریف میں نماز ادا کرنے کا ثواب اتنا ہے کہ ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک میں ایک نماز ادا کرنے والے کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ والی مسجد میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 نماز کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مسجد اقصی کو یہودیوں پلیتوں کے قبضے سے چھڑانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اہل شام پر، اللہ اہل فلسطین پر، اللہ مسجد اقصی کے نمازیوں پر، وہاں شہید ہو جانے والوں پر، زندہ رہنے والوں پر، مسلمانوں پر تو اپنا خاص فضل اور اپنی رحمت فرما، اور اللہ روئے زمین کے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ آمین آمین برحمتک یا رب العالمین۔